آپ نے کیسے یاد کیا اور کہاں پڑھا آپ نے، کتنے عرصے میں آپ نے حفظ کیا اور تجوید اور یہ سارا کچھ اس کے بارے میں؟ شیخ میں نے 2.5 سال کے اندر حفظ کیا ماشاء اللہ، اور حفظ کرنے کے بعد مجھے 15 سپاروں تک حفظ کی منزل تھی. ماشاء اللہ. 15 سپاروں کے بعد بس میں نے حافظوں والی لائن اختیار کر لی. پھر ایک آیت پڑھنی، ایک چھوڑنی، ایک رکوع پڑھنا، 2 چھوڑنے، اس طریقے سے. اچھا، 20 سپاروں کے بعد مطلب ایک آیت پڑھنی ایک چھوڑنے کے کیا مطلب؟ ٹپے مارتے تھے، اچھا، چھوڑتے تھے. استاد کو سناتے ہوئے؟ نہیں، ہاں. استاد کو جس دن سنانے ہوتے تھے تو استاد تھے میرے والد صاحب. اچھا ماشاء اللہ، آپ کے والد صاحب عالم حافظ؟ جی حافظ ہے، میرا ابو قاری ہے. اچھا ماشاء اللہ. جی جی، میں نے حیات ہیں؟ جی اللہ ان کو زندگی آمین. میں نے اپنے والد صاحب سے حفظ کیا ہے. ماشاء اللہ. تو ان کی حفظ کی کلاس میں جو ہمارے لیے سب سے بڑا پیکج تھا نا، وہ یہ تھا کہ وہ سو جاتے تھے. وہ سو جاتے تھے. جس وقت وہ ایک دفعہ اونگ لگاتے تھے تو بس ان کی ایک دفعہ اونگ کے بعد ہمارا 2 رکوع بس. جی 2 اسٹیشن چھوڑ کے ہم آگے ہوتے تھے انشاءاللہ. تو 20 سپاروں تک ہم نے گزارا کیا. 20 سپاروں کے بعد قرآن بالکل بھول گیا. اب ابا جی کو یہ والی بات کہنا کہ قرآن بھول گیا مجھے، انہوں نے دلیہ نہیں بنانا تھا، انہوں نے پورا سٹور بنا دینا تھا مجھے کہ ادھر بیٹھ کے بیچ. اچھا. اب ان کی عادت یہ تھی کہ ایک دن وہ خود سنتے تھے، دوسرے دن وہ لڑکے کو کہتے تھے. جس دن انہوں نے خود سننا ہوتا تھا نا، اس دن تو ہم صحیح محنت کر کے آتے تھے. یہ پکڑے جانے کے بعد یا ویسے کوئی یہ ترتیب بن گئی تھی؟ نہیں، ترتیب ہی ایسی بن گئی تھی کہ ایک دن میں خود سنوں گا، ایک دن لڑکا سنے. اس میں آپ پکڑے نہیں گئے؟ یہ جو آپ ٹپے مارتے تھے، ایک آیت پڑھ لی ایک آیت چھوڑ دی، اس میں پکڑے نہیں گئے کبھی؟ نہیں، بعض دفعہ پکڑے بھی گئے، پھر تو لگتی تھی نا. جی جس دن پکڑے گئے تو اس دن تو دلیہ بنتا تھا. قربانی آپ نے بھی دی ہے کافی؟ بہت زیادہ، تھوڑی قربانی نہیں، قربانیاں دی ہیں. 20 سپاروں کے بعد شیخ قرآن بھولنا شروع ہو گیا. تو پھر جس لڑکے کی باری ہمارے ساتھ ہوتی تھی نا سننے کی، کبھی کبھار وہ ترس کھا جاتا تھا کہ یار والد صاحب پہلے بہت سختی کرتے ہیں، اب میں ان کو بتاتا ہوں اس کو یاد نہیں ہے تو انہوں نے دلیہ بنا دینا ہے. کبھی کبھار وہ ترس کھا چھوڑ دیتا تھا. خلاصہ کر ہم یہ بات اختتام کی طرف لے کے جاؤں کہ جس وقت حفظ مکمل ہوا نا، بس اس اللہ کو ہی پتا تھا کہ حافظ ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں حافظ ہوں. اچھا، بھول گیا قرآن. اچھا، بالکل الوداع ہو گیا. یہ حفظ کرنے کے بعد پورا حفظ. اب اس کیفیت کے بعد میں اگر کسی دنیا داری میں چلا جاتا، کسی اور کام میں چلا جاتا، کس کو یاد ہوتا؟ اس کے بعد پھر شیخ میں نے 3 کام شروع کیے ہیں جس سے مجھے فائدہ ہوا. اچھا. اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی میرے دل میں ڈال دی کہ میں رات کو رمضان میں ائمہ حرمین کی تراویح سن کے سوتا تھا. ان کی تراویح سننے سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ یار وہ کتنا اچھا پڑھتے ہیں، میں بھی ویسا پڑھنے، مجھے تو قرآن ہی نہیں یاد. تو پھر رمضان کے اندر ایک ایسی جگہ پہ میرے والد صاحب ڈیوٹی لگائی کہ جہاں پہ ایک پکے حافظ آئے ہمارے پیچھے، اور ہمیں کسی نے بتا دیا کہ حافظو آج تھوڑا سا داؤ سوچ سمجھ کے لگانا، یہ والا بندہ حافظ ہے اور پڑھ کے بڑی پکی جگہ سے آیا ہے، اس کی غلطی کوئی نہیں ہے قرآن میں. ہم نے کہا بس قیامت یہی ہے، آج پکڑے گیا. تو ہم نے کیا کرنا تھا، اس کے منتیں تلنے شروع کر دی. کیا آپ تو ہمارے استاد ہیں، ہم آپ کی موجودگی میں تراویح پڑھائیں، ہم کو پاگل ہے، ہمارا دماغ خراب. وہ سمجھ گئے، وہ کہیں نہیں پترو تراویح تسی پڑھاؤ گے. ہم اس سے جان چھڑائے، وہ چھوڑے نہیں. اس دن ہم کامیاب ہو گئے. 28واں پارا تھا. اس بندے نے پڑھ تو دیا، پانی پتی انداز تھا اس کا، لیکن پیچھے کھڑا ہو کر ہمیں شرمندگی بہت ہوئی کہ کب تک ہم داؤ لگائیں گے. حافظوں کے صف میں تو کھڑے ہیں نا، روزانہ ہر رمضان کے اندر ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اس کے بعد پھر میں نے ایک قاری صاحب کا انتخاب کیا. انہوں نے جو لٹریشن کی، مجھے میرے والد صاحب کا زمانہ بھی بھول گیا. اچھا، وہ ان سے بھی سخت نکلے؟ بہت سخت نکلے. ایک دن میں ان کے پاس گیا، ان کی پکی عادت تھی 1 پاؤ سبق، پورا سال 1 سپارہ سبکی 3 سپارے منزل، اس سے کم وہ بات نہیں سنتے تھے. ایک دن میں ان کے پاس گیا، استاد جی مجھے پورا پاؤ یاد نہیں ہوتا. انہوں نے کہا تیرا باپ بھی یاد کرے گا، وہ تو بات ہی چھوڑ دینا کہ تجھے یاد نہیں ہوتا. یاد کروانا بیٹا میرا کام ہے، وہ الفاظ تو ذہن سے نکال دے. اچھا جی، وہ پورا پاؤ جانے اور قاری راشد جانے. اچھا جی ان کا نام تھا قاری راشد. آپ کا کام یاد کرانا، ہمارا کام ہے. جی بہت پیار کرتے ہیں. اب بھی مجھے میرے علاقے میں جب بھی کہیں ملتے ہیں، کہیں دیکھتے ہیں کہ رکش شخص پاک تو آپ تو الحمدللہ اللہ نے اپنی گاڑی دے دی. کہ لوکل جا رہا ہوتا تھا تو ہمیشہ میرا کرایہ وہی دیتے، کہتے پتر تیرے پڑھن دے مینوں فخر ہے. اچھا ماشاءاللہ. جی بڑی بڑی جگہوں پہ دیکھ کے بڑی دعائیں دیتے ہیں. انہوں نے ایسی لٹریشن کی نا، لٹریشن کر کے انہوں نے قرآن یاد کروایا. الحمدللہ پورا سال 1 پاؤ سبق
1 سپارہ سبکی اور 3 سپارے منزل. جب سے یہ والا قرآن مکمل ہوا ہے آج تک الحمدللہ تسلسل سے قاریوں کو سنتا ہوں اور پڑھتا ہوں. ابھی بھی آپ امتحان لے کے چیک کر سکتے ہیں, الحمدللہ یاد ہے. کتنے عرصے سے آپ مصلی سنا رہے ہیں؟ مصلی شیخ میں نے 2004 میں پہلا مصلی سنایا تھا. ماشاءاللہ, مسلسل اب تک سناتے آ رہے ہیں؟ 2004 میں 2003 میں اچھا جی 2003 میں پہلا مصلی سنایا تھا. تو یہ ایک دفعہ درمیان میں قرآن سنا کے آ رہا تھا تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, تو وہ والا سال رہ گیا تھا. اس کے بعد ابھی تک میرا کوئی یعنی 24 سال تو تقریباً ہو گئے پھر 24 3 میں سنایا تھا نا, 20 سال ہو گئے, 21واں سال جا رہا ہے. ایک سال درمیان میں ایکسیڈنٹ کا نکال دیا, آدھا قرآن نکلا تھا, 20 قرآن سنا چکا ہوں. آپ کے باہر بھی سفر ہوئے ہیں؟ جی 2012 میں ملیشیا میں ہوا ہے, 2013 میں ایران میں ہوا ہے. اچھا جی اس کے بعد عربوں کی بہت بڑی مسجد تھی. پڑھانے کے حوالے سے یا مقابلہ تھا؟ نہیں, قرات کے مقابلوں کے حوالے سے. پاکستان میں قرات میں 2 دفعہ ٹاپ کیا, عالمی مقابلوں میں گیا ہوں. ماشاءاللہ. تو ملیشیا کے اندر کوالالمپور میں سب سے پہلا سفر کیا ہے. ماشاءاللہ. 2 دفعہ عربوں کی بہت بڑی مسجد ہے دبئی کے اندر, تو وہاں پہ تو مسجد الرفاع بہت بڑی مسجد ہے. اچھا. تو بڑی دنیا صرف آواز سننے کے لیے عرب میرے پیچھے آتے تھے. 2 دفعہ قرآن سنانے وہاں 14 اور 15 میں گیا ہوں. میں نے آپ کی ایک تصویر دیکھی تھی المشاری کے ساتھ. جی یہ کہاں کی تھی؟ یہ کویت میں مراکش, یہ گزشتہ سال مراکش میں گیا تھا قرات کے مقابلے کے لیے. مراکش سے واپس آ کے پھر کویت میں گیا تھا. وہاں وہ شیخ مشاری صاحب کے ساتھ دعا سلام تو پہلے تھی. اچھا. جی تو بس وہاں پہنچ کے وہ ہوٹل میں ملنے آئے تھے, تو ان کے ساتھ گپ شپ ہوئی تھی. وہاں کی تصویر ہے. تو ابھی پھر بھی کہیں حصہ لیا ہے آپ نے؟ جی کہاں حصہ تو شیڈول ہے شیخ. ہم تو سمجھے کہ کرکٹ کے کھلاڑی ہیں, اس چیز کے کھلاڑی ہیں ہمارے. شک نہیں اس میں. جی تو گراؤنڈ کے اندر رہتے ہیں. کئی دفعہ میرے جو ساتھ کے دوست احباب ہیں, میں ان کو سبق بھی دینا چاہتا ہوں اور بڑے درد مندانہ انداز سے میں اس ویڈیو سے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں. میں اکثریت کے نام جانتا ہوں لیکن میں نام لوں گا نہیں, کہ وہ ایک دفعہ بیر ملک سے مقابلے کر کے آئے ہیں, انہوں نے اس میدان کو چھوڑ دیا. آج ان کے اس میدان کے چھوڑنے کی وجہ سے جو لوگ اس میدان کے حقدار نہیں تھے وہ خواہ مخواہ کی سفارشیں اور تیر مار کے باہر جا رہے ہیں. خدا کے لیے میدان کے اندر آئے ہیں. آپ لوگ پڑھنے والے ہیں, کیوں آپ نے اس میں اب ایک قاری صاحب ہیں جنہوں نے کویت کا مقابلہ 2nd پوزیشن انہوں نے لی تھی. اچھا. اس کے بعد وہ مقابلے میں آتے ہی ڈرتے ہیں کہ میرا پچھلا ریکارڈ خراب ہوگا. اچھا. جی پچھلے پہ پانی نہ پھر جائے. جی پچھلے پہ پانی نہ پھر جائے. اکثر قراء حضرات جن میں سے میرے اساتذہ کی بھی ایک کثیر تعداد ہے, تو اب میں ان شرمندگی محسوس کرتا ہوں. وہ میرے بڑے ہیں, میں اب مشورہ بھی نہیں دے رہا, تو میں تو صرف اپنے جو میرے دوست احباب ہیں ان کو گپ شپ کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے آپ باؤنڈری کے اندر آئیں, آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل. تو 2012 میں پہلی دفعہ گیا تھا, اور جب بھی کوئی عالمی مقابلہ آتا ہے تو بغیر اپنے مقام ایک طالب علم کا کیا ہو سکتا ہے, قرآن کے طالب علم ہے, تو جس جگہ پہ بھی کوئی بیر ملک سے جب بھی کوئی انویٹیشن آتی ہے تو ہم سب ضرور ٹرائیں کرتے ہیں. جس بندے کا جہاں پہ رزق لکھا ہوتا ہے چلا جاتا ہے. 2 سال پہلے مراکش اور کویت گیا تھا, ابھی بھی عالمی مقابلے کے لیے جا رہا ہوں.